ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کل بھی راضی تھا آج بھی راضی ہے، کل بھی راضی تھا آج بھی راضی ہے، یہی وہ مقام ہے۔ ربی کائنات نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے شہدائے کرب و بلا زندہ باد، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اور وہی بات کی الزام کہ ابو بکر اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، یہ جملہ کسی سنی کا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آج جو ابو بکر پر بھوک رہا ہے، آج جو عمر پر بھوک رہا ہے، عثمان غنی پر بھوک رہا ہے، یا امیر معاویہ پر بھوک رہا ہے، یہ مسلمان کا جملہ نہیں ہے، کسی نوجوان کا جملہ نہیں ہے، کسی گمراہ مولوی نے انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے من گھڑت روایتیں بیان کر کے ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے نوجوانوں کو دل و دماغ میں عظمت صحابہ کی جگہ صحابہ کی نفرت بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، واؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، اور آپ نبی کے آل سے کتنی محبت کرتے تھے، نبی کی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو صرف یا حسین یا حسین کرتے ہیں، ہم تو صرف کہتے ہیں ہم اہل بیت کے غلام ہیں، صرف ہم زبان سے کہتے ہیں، ورنہ اگر ماننے کی بات آ جائے تو ابو بکر صدیق سے پوچھو مانا کیسے جاتا ہے، اگر دعویٰ کرتے ہو تو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک خصوصیت تھی، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس نیکیاں تھیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس۔ کبھی ہر صحابی کوشش کرتا کہ نیکیوں میں ہم صدیق اکبر سے بڑھ جائیں، لیکن کبھی بڑھ نہیں پائے۔ ایک مرتبہ مولا علی کے ایک بھائی ہیں جن کا نام عقیل ہے، بہت سنجیدہ مزاج کے ساتھ گفتگو سنیے، ہو سکتا ہے کچھ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، بہت بعد میں ایمان لائے۔ جب یہ ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت چہیتے بن گئے، بہت قریبی بن گئے۔ اب یہ کوشش میں لگ گئے کسی دن میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، لیکن کوئی ایسا موقع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا نہیں کہ عقیل کیا کوئی صحابی نیکیوں میں ان سے بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حاضر تھے۔ عقیل نے آج یہ سوچا تھا کہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاؤں گا اور سرکار کے پیچھے بیٹھوں گا۔ بہت پہلے عقیل مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، پہلے سے وہاں ابو بکر صدیق موجود ہے۔ ابو بکر صدیق جانتے ہو مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ ذرا سوچیے آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پیچھے بیٹھے تھے۔ عقیل نے پھر سوچا آج یہ مجھ سے نیکیوں میں پڑ گیا۔ آپ نے کہا ابو بکر اٹھو، جبکہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے جو مسجد میں جہاں بیٹھا ہے اگر کوئی دوسرا اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار کروڑ پتی کوئی ہدایت جو بھی آ جائے، اگر کوئی نمازی کہیں بیٹھا ہے تو اسے اس کو اٹھانے کا حق نہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ غریب بیٹھا ہے، یتیم بیٹھا ہے، محتاج بیٹھا ہے،
جہاں بیٹھا ہے آپ اس کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتے. لیکن جناب عقیل نے کہا ابو بکر اٹھو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہوئے, دوسرے صف میں آئے. کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں, پیچھے والی صف میں جاؤ. آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ نے کہا شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں, اور پیچھے جائیے. آپ 7ویں صف میں چلے گئے اور وہاں بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں. شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. جناب عقیل نے کہا وہاں بیٹھ جاؤ. اس دن مولا علی مسجد میں موجود تھے. نماز ختم ہوئی, مولا علی نبی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. کہا سرکار عقیل کو سمجھائیے, انہوں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں علی یہ بتاؤ میرے صدیق نے کیا کیا؟ ہم نبی کے آل کا احترام کیا کریں گے؟ ہم نبی کے آل کی تعظیم کیا کریں گے؟ ذرا دیکھیے, یہ جو کہتے ہیں بڑی عداوت تھی, بڑی دشمنی تھی, یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی بتاؤ اس وقت میرے صدیق نے کیا کہا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہر بار یہی کہتے رہے شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ, شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ, شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ. اور جہاں عقیل نے کہا ابو بکر صدیق وہیں جا کر کے بیٹھے. محترم حضرات, آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو بھی بلایا اور جناب عقیل کو بھی بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے ابو بکر مسجد میں کیا ہوا؟ جناب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابو بکر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہا ابو بکر بتاؤ ہوا کیا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آل کا احترام کر رہا تھا, آپ کی آل کا احترام کر رہا تھا. میرے حسین کی بات نہیں ہے, امام حسن کی بات نہیں ہے, مولا علی کی بھی بات نہیں ہے. مولا علی کے بھائی ہے عقیل, ان کا احترام ابو بکر صدیق کر رہے ہیں, ان کی تعظیم ابو بکر صدیق کر رہے ہیں. ارے جب عقیل کی یہ تعظیم ابو بکر صدیق کر رہے ہیں, اتنی محبت کر رہے ہیں, تو مجھے بتاؤ امام حسین سے کتنی محبت رہی ہوگی, امام حسن سے کتنی محبت رہی ہوگی, اور مولا علی سے کتنی. محترم حضرات, اس کے بعد میرے نبی نے کہا عقیل تم جانتے نہیں ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر وہ ہے جب مکے کے لوگ میرے دشمن ہو گئے تھے, اس وقت اگر کسی نے سہارا دیا تو ابو بکر. جب لوگوں نے پتھر برسائے اس وقت اگر کسی نے سہارا دیا ابو بکر ہے. اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ ان کے پاس جو دولتیں تھیں وہ لا کر کے میرے قدموں میں ڈال دیا, یہ ابو بکر ہے. تمہیں معلوم نہیں جب ہجرت کا حکم ہوا تھا ایسے ماحول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر سوار کر کے مجھے غار ثور تک پہنچایا تھا. اے مسلمانوں, یہ غار ثور کیا ہے؟